تھا۔ آپ نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ۔ کان کھول کر کے سن لو اے میرے صحابہ، ان دونوں کے مقام اور مرتبے کے درمیان اتنا ہی فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے جو زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان کا جو گیپ ہے، جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ فاصلہ ان دونوں کے مقام اور مرتبے میں ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک رمضان اور ملا تھا، اس نے 1 سال اور عبادت کی تھی۔ اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، اور اس انسان کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے، ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اور پھر رمضان کا مہینہ چلا جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے ہوں اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے ہوں۔ اور ہم نبی اکرم کی اس حدیث پر عمل کریں گے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو۔ ہم رمضان کو اس طریقے سے گزاریں گے جیسے ہماری زندگی کا یہ آخری نماز ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اس رمضان کو عبادتوں سے آباد کریں، تلاوت سے آباد کریں، صدقہ خیرات سے آباد کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رمضان کا مقدس مہینہ
شروع ہو چکا ہے۔ اس رمضان میں ہم اور آپ زندہ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان عطا کیا، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان تھے، اس سال وہ نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم زندہ ہیں اور رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے۔ اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس بڑی دور سے دو لوگ آئے اور دونوں نے آ کر کے اسلام قبول کیا ایک ساتھ۔ ان دونوں میں سے ایک جو تھا وہ بہت محنتی تھا، دین کے معاملے میں ایکٹیو تھا، محنتی تھا۔ دوسرا اس سے کچھ کم ایکٹیو تھا، کم محنتی تھا۔ تو جو محنتی تھا اس نے اللہ کی راہ میں غزوہ کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہو گیا، اور جو اس کے ساتھ دوسرا والا تھا وہ 1 سال تک زندہ رہا اس کے مرنے کے بعد، اور 1 سال کے بعد اس کی بھی وفات ہو گئی، وہ اپنی نیچرل موت، اپنی طبعی موت پر وہ مر گیا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں جنت سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس انسان کو جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا اسے کہتا ہے چلو بھائی، اس کو جنت میں لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے اور جس کا انتقال 1 سال پہلے ہوا تھا اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور جو محنتی تھا، ایکٹیو تھا، اسے کہتا اب تمہاری باری ہے، اس کو لے کے جنت میں جاتا ہے۔ پھر وہ آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، تم جا سکتے ہو۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں جب میری نیند کھلی اور میں نے اپنا یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں ایکٹیو تھا، محنتی تھا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں نارمل طریقے سے انتقال پانے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ نے پوچھا من این تعجبون، اے میرے صحابہ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے، کیوں تم کو حیرت ہو رہی ہے؟ یہ بتاؤ کہ الیس قد مکث بعدہ سنۃ، جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، کیا وہ اپنے بھائی کے مرنے کے بعد بھی 1 سال تک زندہ تھا یا نہیں تھا؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی وہ 1 سال تک زندہ رہا۔ آپ نے فرمایا الیس قد ادرک رمضان، کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا تھا؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا تھا۔ الیس قد صلی من سجدۃ فی السنۃ کذا و کذا، کیا اس نے 1 سال کے اندر اپنے اس بھائی کے مقابلے میں 1 سال کی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی؟ اس نے رمضان بھی پایا، اس نے رمضان کا روزہ بھی رکھا، اس نے تراویح کی نماز بھی پڑھی، اس نے 1 سال کی ایکسٹرا عبادتیں کی یا نہیں کی؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ایسا بالکل یقین تھا، صحیح تھا۔ آپ نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، کان کھول کر کے سن لو اے میرے صحابہ، ان دونوں کے مقام اور مرتبے کے درمیان اتنا ہی فرق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے جو زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان کا جو گیپ ہے، جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ فاصلہ ان دونوں کے مقام اور مرتبے میں ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں 1 رمضان اور ملا تھا، اس نے 1 سال اور عبادت کی تھی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو سامنے رکھو اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ
کہ کیا اس خوش نصیبی اور اس خوش قسمتی کا موقع اللہ نے ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے؟ اللہ نے ہماری زندگی میں، بھئی ہماری موت اور زندگی تو اللہ کے اختیار میں نا. کوئی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ارے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میری موت تھوڑی آئے گی. جا کے دیکھ لو قبرستان میں تمہارے جیسے بڑے ہٹے کٹے جوانوں کی قبریں موجود ہیں. کوئی دولت مند یہ نہ سمجھے میرے پاس دولت کا انبار ہے، میں بیمار ہوا دوا علاج کرا لوں گا، موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جاؤ، کروڑ پتی اور ارب پتیوں کی قبریں موجود ہیں قبرستان میں، ان کی دولت کا ڈھیر ان کو موت سے نہیں بچا سکا. میرے بھائی، اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان دیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے آنے پر اللہ کے نبی خوش ہو جاتے تھے، جس مہینے کے آنے پر صحابہ خوش ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی اس مہینے کے آنے کے بعد اپنے صحابہ کو بشارت سناتے تھے. سنن نسائی کی صحیح روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تھا آپ اپنے صحابہ سے کہتے تھے آتاکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ آ چکا ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں. تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مطلب یعنی اس مہینے میں نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں، راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی ہوں گی، آپ نے تلاوت کی ہوگی، آپ نے دعائیں کی ہوں گی، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. وَتُغْلَقُ فِي أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیطانوں کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے. لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، معاف کیجیے گا، بہتر ہے. کتنی بہتر ہے اللہ عالم، اللہ جانتا ہے. اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینہ، 1000 مہینہ مطلب 1000 مہینہ از اکول ٹو 84 ایئرس، 84 سال. اہل علم لکھتے ہیں کہ پہلے کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عمر زیادہ دی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال روایتوں میں آتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال بیان کی گئی، قرآن میں بیان کی گئی. پہلے کی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، اس امت کی عمر کم ہے. اس امت کی عمر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ ایوریج عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے. اس امت کی عمر کم ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسے ایام دیے ہیں اور ایسی راتیں دی ہیں جن کا ثواب بہت زیادہ ہے. اسی میں لیلۃ القدر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات سے محروم رہ گیا، اس رات میں جاگ نہ سکا، اس رات میں تلاوت نہ کر سکا، اس رات میں دعا نہ کر سکا، اس رات میں نماز نہ پڑھ سکا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. بڑا گیا گزرا ہوگا وہ مسلمان میرے بھائی جو اس بابرکت مہینے کے آنے کے بعد بھی اس کی زندگی پر کوئی فرق نہ پڑے. اس کے گھر میں قرآن تب بھی باقی سال کے 11 مہینے بھی بند پڑا رہے اور اس مہینے میں بھی قرآن اس کو کھولنے کی ضرورت نہ پڑے. سال کے 11 مہینے بھی مسجد میں اس کی شکل نظر نہ آئے اور اس ایک مہینے میں بھی وہ مسجد سے اپنا تعلق نہ جوڑے. بڑا بد نصیب ہوگا وہ مسلمان. اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں. ترمذی کی صحیح روایت ہے رغیم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے. وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، اور اس انسان کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے. ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، اور پھر رمضان کا مہینہ چلا جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ،
اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس انسان کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے، وہ انسان بھی تباہ ہو جائے۔ ادرک عندہ ابواہ الکبر فلم یدخلہ الجنہ، جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے ہوں اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے ہوں۔ رمضان پا کر کے اگر ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کے برستی ہیں میرے بھائی، اللہ کی رحمتیں تلاش کرتی ہیں ہمیں اور آپ کو۔ اور اس مہینے کی سب سے خاص عبادت ہے روزہ۔ یہ جو روزہ ہے نا، روزے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے صوم یا سیام۔ یہ صوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صوم کے معنی بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، بیوی سے دور رہنا نہیں ہوتا ہے۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹو اسٹاپ، ٹو بی اسٹاپڈ، رک جانا۔ روزہ رکھنے والا ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے جس سے اللہ ناراض۔ انسان کے لیے جانتے ہو سب سے مشکل چیز کیا ہوتی ہے؟ بھائی انسان بھوکا رہ سکتا ہے، انسان پیاسا رہ سکتا ہے، انسان کے لیے سب سے مشکل چیز ہوتی ہے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا، اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنا۔ روزہ ہمیں اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، آدم کے بیٹے کے سارے اعمال اسی کے لیے ہیں سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ کیوں کہا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ حقیقت میں آپ روزہ ہیں کہ نہیں ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ بھئی آپ شو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں روزہ ہوں، آپ کا ہونٹ سوکھا ہوا ہے، چہرے کے 12 بج رہے ہیں، لگ رہا ہے صاحب کئی دن سے اس نے کھانا کھایا پیا نہیں ہے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ روزہ ہیں؟ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے رکھتا ہے بندہ۔ اور ہائے ہائے، روزہ جو ہے نا، ہم لوگ جو ایک لفظ سنتے رہتے تقویٰ، ابھی آپ نے خطبہ سنا جمعہ کا خطبہ، خطبے میں 3 بار میں نے تقویٰ کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول کے خطبے میں 3 بار تقویٰ کا لفظ آیا، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اپناؤ، اللہ سے ڈرو، متقی۔ یہ بھائی تقویٰ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کا پریکٹیکل ہے روزہ۔ تقویٰ کی حقیقت بتاتا ہے ہمیں اور آپ کو روزہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، مارچ اور اپریل کی گرمی ہے، آندھرا پردیش کی گرمی ہے صاحب، یو پی سے خطرناک گرمی ہے آپ کے یہاں کی۔ دھوپ میں نکلنے کا من نہیں کر رہا ہے۔ ظہر کی نماز اذان ہو رہی، مسجد میں آپ آئے، وضو کرنے کے لیے آپ نے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا۔ صبح آپ نے 4 بجے 4:30 بجے سحری کے ٹائم پانی پیا ہے، تب سے آپ نے کچھ پانی کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالا ہے۔ حلق آپ کا سوکھ رہا ہے، اگر آپ اس کلی کے پانی کے 2-4 قطرے اگر حلق کے اندر ڈال لیں، کون دیکھنے جاتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ کون سی طاقت ہے جو سخت پیاس کے عالم کے باوجود اور حلق کے سوکھ کر کانٹا ہونے کے باوجود اس 2-4 قطرے پانی کو آپ کے حلق کے نیچے اتارنے نہیں دیتی ہے؟ اسی طاقت کا نام تقویٰ ہے۔ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، اس کا حلق خالی ہوتا ہے، اس کے منہ سے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے مہک نکلتی ہے، وہ معدے سے آنے والی مہک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ انسان اللہ کے لیے بھوکا ہے، وہ پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ کے اندر سے مہک آتی ہے، وہ مہک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اعلیٰ ترین خوشبو مشک جو ہے وہ اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کہتا بندہ میرے لیے بھوکا ہے بھائی،
اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ فرحت اذا افطر، جب بندہ افطار کرتا ہے تب خوش ہوتا ہے۔ کائے کو خوش ہوتا ہے بھائی؟ افطار کے ٹائم کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لیے کہ طرح طرح کی کھانے کی چیزیں مل رہی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، جو آئٹم سال بھر نہیں ملتے صاحب وہ رمضان میں ملتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاقوں میں چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے یہ قوم کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اتنے ہوٹل برساتی میڈک کی طرح کھل جاتے رمضان میں، اللہ کی پناہ۔ ہم نے رمضان کا مطلب ہی بدل ڈالا میرے بھائی۔ رمضان اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو صحیح کرنے کا مہینہ تھا، ہم نے پیٹ کو خراب کرنے کا مہینہ بنا دیا۔ اتنا کھاتے ہیں لوگ، اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ کے واسطے رمضان کا مقصد مت ختم کیجئے میرے بھائی، رمضان کی روحانیت مت ختم کیجئے۔ رمضان یہ طرح طرح کی کھانے اور پکوان کی کہ جو ہے تنوع اور ویرائٹی کا مہینہ نہیں ہے۔ اور بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر کی عورتوں کو تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز اور قرآن کی تلاوت سے محروم کر کے آرڈر لگا دیتے ہیں، تجھے یہ بنانا، تجھے یہ بنانا، تجھے یہ بنانا۔ اللہ کے بندے، تو بیٹھ کر کے رمضان میں عبادت کر رہا ہے اور تیری بیوی بیٹھ کر کے دن بھر کچن میں جو ہے وہ اس کو تو نے جھونک دیا ہے، یہ ظلم ہے عورت کے اوپر۔ باقی 11 مہینے ایک سے ایک آئٹم کھاؤ، رمضان میں تھوڑی سادگی اپناؤ۔ یہ جو ہم نے ورائٹی کا کھانے کی ورائٹی کا مہینہ بنا لیا مناسب نہیں ہے، یہ رمضان کے مقصد کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب روزے دار روزہ کھولتا ہے، جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے بھائی؟ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے توفیق دے دی، میری کیا اوقات تھی، تو نے توفیق دے دی کہ میرا ایک روزہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اپنے روزے کے مکمل ہونے پر وہ خوش ہوتا ہے کہ اے اللہ میں نے صحت و سلامتی کے ساتھ یہ روزہ پورا کر لیا، اس پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری خوشی روزے دار کو تب حاصل ہوگی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، جب اللہ تعالیٰ اس کے روزے کا بدلہ دے گا۔ کیا بدلہ دے گا یہ نہیں بتایا اللہ نے۔ اللہ نے کہا نماز کا بدلہ پتہ ہے، صدقہ خیرات کا بدلہ پتہ ہے، ہر نیکی کا بدلہ پتہ ہے، مگر روزے کا بدلہ میں آخرت میں بتاؤں گا جب بندہ میرے پاس آئے گا۔ روزے کا جو ثواب ہے وہ سیکرٹ ہے۔ اور جانتے ہو روزے دار کے لیے جنت میں الگ سے ایک گیٹ ہے، اس کا نام ہے ریان۔ اور ریان جو گیٹ ہے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ اور ریان کا لفظ بنا ہے رئی سے، رئی کے معنی سیراب ہونا۔ جو بیچارہ دنیا میں بھوکا تھا اللہ کے لیے، پیاسا تھا اللہ کے لیے، اللہ نے اس کے لیے جنت کا ایک ایسا گیٹ بنا دیا جس کا نام ریان ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ ریان کے گیٹ سے جو داخل ہوں گے وہ ظاہر وہ روزے دار بندے ہوں گے جو رمضان کے فرض کے علاوہ نفلی روزے کثرت سے رکھتے ہوں گے، اس گیٹ سے وہ داخل ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت قسم کی نعمتوں کو کھلائے گا اور پلائے گا، اسی لیے اس گیٹ کا نام ریان رکھا گیا۔ وہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اب ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ اس رمضان کا ہم کتنا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان بنا کر کے اس کو گزاریے۔ آپ یہ سوچ کر کے گزاریے کہ میرے زندگی میں اب اور رمضان نہیں آنے والا، یہ آخری رمضان ہے۔ یہ سوچ کر کے جب آپ رمضان گزاریں گے آپ رمضان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بڑی پیاری بات انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علمنی و اوجز، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور کوئی مختصر سی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اذا قمت فی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو، فصلی صلاۃ مودع، تو ایسی نماز پڑھا کرو جیسے آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ یہ سوچ کر کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرو کہ یہ آخری نماز ہے، یہ الوداعی نماز ہے، اس کے بعد میری زندگی میں کوئی اور نماز آنے والی نہیں ہے۔ جب یہ سوچ کر کے بندہ نماز پڑھے گا تو نماز میں اس کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا، اس کا ذہن بھٹکے گا نہیں، وہ نماز میں توجہ کے ساتھ فوکس کر کے کنسنٹریٹ کر کے نماز پڑھے گا۔ جب وہ یہ سوچ کر کے نماز پڑھے گا یہ میری آخری نماز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، اور اے میرے صحابی کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ مت نکالو جس پر تمہیں معذرت کرنی پڑے۔
زبان کا استعمال سنبھل کر کے کرو، زبان سے کوئی ایسا کلام مت نکالو جس پر تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ اور تیسری چیز وَأَجْمِعِ الْيَاسَ عَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اور لوگوں کے مال سے اور لوگوں کے سامان سے امیدیں لگانا چھوڑ دو، لوگوں کے ہاتھوں اور لوگوں کی دولت اور لوگوں کے مال سے امیدیں لگانا چھوڑ دو۔ امیدیں لگانا ہے تو اپنے رب سے لگاؤ۔ یہ 3 نصیحتیں اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو کی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی مجھے ایسی نصیحت کر دیجئے جو بڑی جامع اور بڑی بہترین نصیحت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، رمضان کا وہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے اس مہینے کا ایک عجیب و غریب لائف اسٹائل بنا کے رکھا ہے۔ رات میں دیر رات تک جاگتے ہیں اور فجر کی نماز اگر اللہ نے توفیق دی پڑھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں، مگر فجر پڑھ کر کے چونکہ نیند کا غلبہ رہتا ہے 1 منٹ بھی مسجد میں بیٹھنا گوارا نہیں ہے۔ فجر پڑھ کے جو جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں سیدھے ظہر کے ٹائم۔ ظہر پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھے بیٹھے وہی مسجد میں ہی دراز ہو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، پھر صاحب نیند کھلتی ہے عصر کے ٹائم۔ پھر اب عصر کے بعد افطاری کے طرح طرح کے آئٹم کا انتظام کرنا ہے، دسترخوان کو سجانا ہے، اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ پھر تب تک افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر افطار کر لیا، اب اس کے بعد اب جو دن بھر جس نے گٹکا نہیں کھایا تھا وہ گٹکے کے لیے بے چین ہے، جس نے دن بھر بیڑی اور سگریٹ نہیں پی تھی وہ بیڑی اور سگریٹ کے لیے بے چین ہے، جو نسوار اور تمباکو کھاتا ہے وہ اس کے لیے بے چین ہے۔ دن بھر کی وہ طلب جو تھی اب وہ ٹھانٹے مار رہی ہے، وہ جوش میں آئی ہے۔ پہلے افطار کرنے کے بعد وہ اپنی محبوب چیز کی طرف بڑھتا ہے، دوڑتا ہے۔ اس کے بعد اب وہ تراویح کی نماز آ کر کے پڑھتا ہے۔ یہ ایک لائف اسٹائل ہم نے بنا کے رکھا ہے، یہ غلط ہے میرے بھائی۔ رمضان کو ہم نے سونے کا مہینہ بنا لیا ہے، رمضان کو ہم نے آرام کرنے کا مہینہ اور رمضان کو فضول چیزوں میں رات گزارنے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کیجئے، یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ اور میں اپنے ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں کہ 1 مہینے کے واسطے سوشل میڈیا کا استعمال آپ یا تو بند کر دیجئے یا کم کر دیجئے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے میرے بھائی، اللہ نے 12 مہینوں میں اس 1 مہینے کو چن لیا قرآن کو نازل کرنے کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت دیتا ہے اور اس کی آیتیں کھول کھول کر کے حق کو بیان کر دیتی ہیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا مہینہ نہیں ہے، یہ فیس بک پر اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ یوٹیوب کے اوپر لگے رہنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کو ان لغویات میں مت ضائع کرو میرے بھائی۔ سال کے 11 مہینے آپ موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہو، 1 مہینہ قرآن کو دے دو۔ امام زہری بہت بڑے محدث ہیں، اہل حدیث کے بچے کو محدثین کا نام پتہ ہونا چاہیے۔ امام زہری بہت بڑے محدث ہیں۔ امام زہری کہا کرتے تھے اذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، رمضان کا مہینہ تو 2 چیزوں کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور لوگوں کو کھلانے کا مہینہ ہے۔ یہ امام زہری کہتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، ہماری جان ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے امام احمد ابن حنبل۔ امام احمد ابن حنبل رمضان کے مہینے میں پابندی سے تراویح پڑھتے تھے۔ بھائی بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ تراویح جماعت سے نہیں پڑھتے، وہ کہتے صاحب ہم کو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں وہ لذت نہیں ملتی، ہم اکیلے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے واسطے وہ لذت جو ہے نا وہ آپ مسجد میں اور جماعت کے ساتھ وہ لذت حاصل کیجئے، اکیلے آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو جماعت کے ساتھ ملے گا۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے رمضان کے بارے میں کہ من صلی مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جو تراویح کی نماز، جو قیام اللیل کی نماز رمضان کے مہینے میں امام کے ساتھ پڑھتا ہے، یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے اور امام نماز سے فارغ ہو جائے، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے علاقے میں جہاں 8 رکعت تراویح نہیں ہو رہی، 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، اگرچہ ہم سنت 8 مانتے ہیں، اگرچہ حدیثوں سے 8 ثابت ہے، اگرچہ افضل 8 ہے،
لیکن اگر کہیں ہم ایسے علاقے میں جہاں جماعت سے 20 ہو رہی ہے، جیسے حرم میں 20 ہوتی تھی، ابھی تو 10 ہو رہی ہے، تو آپ وہاں پوری نماز پڑھیں گے. وہاں آپ 8 پڑھ کر کے فارغ نہیں ہو جائیں گے صاحب ہم نے 8 پڑھ لیا، وہاں آپ پوری پڑھیں گے تاکہ اس حدیث پر آپ عمل کر سکیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے تب اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو اپنی راتوں کو ہم قیام اللیل سے آباد کریں میرے بھائی. اور آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تراویح میں تھوڑی اور توجہ بڑھ جائے، آپ کی تراویح میں تھوڑا دل آپ کا اور لگے، جیسے حافظ صاحب نے کل 1.25 پارہ پڑھایا، آگے کے 1.5 پارے آپ گھر سے پڑھ کے آئیں. آپ اس تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کو پڑھ کر کے گھر سے آئیں، اور تھوڑا اگر ہو سکے پاسبل ہو تو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کے آئیں. جب آپ ان آیتوں کو پڑھ کر کے آئیں گے تو آپ کا دل اور لگے گا تراویح کی نماز میں. وہ آیتیں آپ کے لیے جانی پہچانی ہوں گی، اور آپ جب اس کو سنیں گے تراویح کی نماز میں تو آپ کے ذہن میں اس کا مفہوم بھی آئے گا، اس کا معنی بھی آئے گا، آپ کی توجہ نماز میں لگے گی. تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے میرے بھائی. امام احمد ابن حنبل جیسا امام اکیلے گھر میں تہجد اور تراویح نہیں پڑھتا ہے، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں. وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، امام دار الہجرہ ان کو کہا جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سال بھر حدیث کا درس دیتے تھے، مگر رمضان کا مہینہ آتا تھا حدیث کا درس بند کر دیتے تھے. اپنے طلبہ کو چھٹی دے دیتے تھے، جاؤ یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، قرآن کا مہینہ آ گیا، اور اس پورے مہینے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت میں گزارتے تھے. تو میرے نوجوانوں، اپنا قیمتی وقت اپنے موبائل کو نہ دو. رات میں جلدی سو جاؤ، صبح فجر کے ٹائم سحری کے ٹائم سے اٹھو، اور کوشش کرو صبح سحری کے بعد سے لے کر کے جو فجر تک کا ٹائم ہے اس ٹائم میں بھی آپ قرآن کی تلاوت کرو. رمضان میں جتنا آپ ٹائم نکال سکتے ہو قرآن کی تلاوت کے لیے نکالو. یہ وہ تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے. قرآن کی تلاوت وہ بزنس ہے جس میں لاس نہیں ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہماری روزی میں سے چھپ کر کے اور کھل کر کے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کوئی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، جس میں لاس ہونے والا نہیں ہے، اس تجارت میں کبھی مندی آنے والی نہیں ہے. قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دو میرے بھائی. دلوں میں جو سختی جمی ہے نا ہمارے دلوں کے اوپر، گناہوں کی جو لیئر چڑھ گئی ہمارے دلوں کے اوپر، ہمارے دل جو سخت ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم قرآن اس دل کو نرم کرنے کا کام کرے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کو اگر سکون ملے گا تو اس قرآن کے ذریعے ملے گا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہمارے دل کی کیا اوقات ہے، ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے. تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے. اسی طریقے سے رمضان دعا کا مہینہ ہے. آپ غور کیجئے قرآن کے دوسرے پارے میں جہاں رمضان کا ذکر ہے، جہاں روزے کا ذکر ہے، وہاں بیچ میں اللہ نے دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. میں قریب ہوں، اپنے بندوں کی دعا سننے کے لیے قریب ہوں، اپنے بندوں کے دل کا حال جاننے کے لیے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. جب بھی بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے میں ضرور اس کی دعا کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. میرے بندو تم میرے فرما بردار بن جاؤ اور میرے اوپر ایمان رکھنے والے بن جاؤ، میں ضرور تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. تو دعا کا مہینہ ہے. جب بندہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہوتا ہے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رائے گا نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے. 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. دعوت الصائم
ایک روزے دار کی بھی دعا ہے حتیٰ یفطر، اس کے افطار کرنے کے پہلے. افطار جب تک نہیں کر لیتے، جب تک آپ روزے کی حالت میں، جس قدر ہو سکے دعا کیجیے. افطار کا جو ٹائم ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، وہ مارکیٹ میں لوگ گزارتے ہیں. کوئی بھجیا خرید رہا ہے، کوئی کھجور خرید رہا ہے، کوئی یہ لے رہا ہے، وہ لے رہا ہے. بھائی صاحب تھوڑا آپ عصر کے بعد وہ سامان خرید کر کے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے آپ گھر میں بیٹھ جائیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. وہ بڑا قیمتی ٹائم ہے. وہ ٹائم اللہ سے آپ دعا کرنے میں، اللہ سے مناجات کرنے میں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں گزاریں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ہم اس امید کے ساتھ اس رمضان کو ہم گزاریں کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا بیسٹ رمضان بنائیں گے انشاءاللہ. اور ہم نبی اکرم کی اس حدیث پر عمل کریں گے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو. ہم رمضان کو اس طریقے سے گزاریں گے جیسے ہماری زندگی کا یہ آخری نماز ہو. میرے بھائیوں، ہم اس رمضان کو عبادتوں سے آباد کریں، تلاوت سے آباد کریں، صدقہ خیرات سے آباد کریں. اللہ کے نبی کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. آپ تو ایسے بھی سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا کان اجود من الریح المرسلہ، آپ تیز چلنے والی ہواؤں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. تو رمضان کا اثر ہمارے اخلاق پر بھی ہونا چاہیے، ہمارے کیریکٹر پر بھی ہونا چاہیے. ہمارے اندر اگر کنجوسی اور بخیلی ہے وہ دور ہو جائے. اور جتنی بری عادتیں ہیں رمضان میں ان عادتوں کو چھوڑنے کا مہینہ بنا لو میرے بھائی. جو بیڑی سے پریشان ہیں، جو سگریٹ سے پریشان ہیں، جو گٹکھے سے پریشان ہیں، اس مہینے میں آپ طے کر لو کہ ہمیں اس چیز کو چھوڑنا ہے. رمضان آپ کی لائف کا شیڈیول اگر بدل سکتا ہے، آپ کے سونے اور جاگنے کا ٹائم بدل سکتا ہے، آپ کے کھانے پینے کا ٹائم بدل سکتا ہے، تو رمضان آپ کی بری عادتوں کو بھی بدل سکتا ہے. رمضان کو منتھ آف چینجنگ، تبدیلی کا مہینہ بنا لیجئے. اپنے اندر اچھی تبدیلیاں لائیے اور بری تبدیلیوں سے ہم اور آپ اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس مہینے کا ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری جو بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ہمارے روزے میں، ہماری تلاوت میں، ہماری تراویح میں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دے. اللہ ہم میں سے جو ہمارے بھائی رمضان کے اس مہینے کی ناقدری کر رہے ہیں، اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قیام اللیل اور تراویح کی نماز بھی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. اللہ سارے عالم اسلام کے لیے اس مہینے کو برکت والا بنا دے. اللہ سب کو اس مہینے کی خوشیاں عطا فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی اور دین کا کام کرنے والے ہمارے دعات کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اللہ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کی جو کدورت ہے، نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اللہ اس کو دور فرما دے. اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.